ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا، اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی۔ کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا؟ آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خارج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے۔ حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں، جڑے نہیں بولے انہوں نے نکیر آدھا ہو جانا ہے، چلو ہو جائے، کوئی گل نہیں، خیر ہو جائے آپ ناراض۔ نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو، آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست، بھائی، بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟
حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے. جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے. دیکھا نا اب جو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے. کیوں؟ سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے. اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا. کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں. بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا. یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا. جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے. یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں. اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے. ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام. مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے. کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات. اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی. آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر. کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو. ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد. مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا. زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے. حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی. اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور کریں گے نہیں کر دی، کریں گے نہیں کر دی، دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی. اب آپ پتہ کیا کریں؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں. اللہ نے خیر کثیر دے دی، اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے. ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو. آپ کا دشمن دم کٹا ہے. ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری، بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے غلام ہو گئے تھے، پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں. یزید کی کوئی ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی، کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں. دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے، دشمنوں کی. انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا ذکر کیسے ہوگا؟ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے، سادات ملیں. اور جہاں تک ذکر کی بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی. ہر گھر گلی، ہر نگر، ہر کونے رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. یعنی عید والے دن پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. عید سے پہلے قربانی کیوں نہیں کہ اللہ نے پہلے ذکر ہی نماز کا کیا ہے، قربانی کا ذکر ہی بعد میں، پہلے نماز پھر
कुर्बानी शुक्राने में करे। मेरे अजीज, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसीलिए बड़े ज़ौक़ के साथ कुर्बानी का दर्स दिया था। वजह उसकी पता क्या है? इस्लाम कहता है कि अमीर बंदे अकेले अकेले खुशी ना मनाओ, बल्कि गरीबों को शामिल करो खुशियों में। छोटी ईद का मौका आया तो फितराना रख दिया साथ, करो ना खुशी, तो खिलाओ गरीबों को भी, दो उनको भी। हमारे यहाँ तो फितराना नहीं, ज़कात भी अक्सर लोग रमज़ान में ही देते हैं, इसको भी साथ शामिल कर लिया गया। आपके यहाँ घर में बेटा पैदा हुआ तो कहा अकीका कर लो, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। अगर आपने निकाह किया तो कहा वलीमा जरूर करना, खुशियों में दूसरों को शरीक करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा जरूर करना, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा कर लो, वलीमा जरूर करो, दोस्तों को, लोगों को शामिल करो। बड़ी ईद आ गई तो फरमाया ईद भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो। लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करो, रिश्तेदारों को भी दो, दोस्तों को भी दो, अपनों को भी दो और गुरबा को भी शामिल करो। हमने पता क्या किया है? आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दौलत ज्यादा आई लोगों के पास, उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज्यादा हो गए, फिर हम बंद होके रह गए अपने आप में। गरीब भी अपनी गरीबी में बंद है, उसे भी अगर कोई चीज मुयसर आती है तो वो अकेला कब्जा करना चाहता है, माजरत के साथ, नाराज नहीं होना, वो भी अपनी जगह बंद है, बांट के नहीं देता। अगर गरीब भी थोड़ा थोड़ा बांटे, दाएं बाएं देखे, तो फिर तो मेरे रसूल पाक का वो फरमान भी बड़ा खूबसूरत है कि हुजूर ने फरमाया कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लो, चलो पड़ोसियों को भी शामिल कर लो। तो गरीब भी अगर शोरबा ज्यादा कर ले तो वो भी इस मामले में तो आगे। अमीर ने क्या किया है? अमीर ने दोस्तियां भी अमीरों से लगा ली, ताल्लुकात भी अमीरों से बना लिए, ऐनक भी अमीरी की लगा ली, उसे नजर ही कुछ नहीं आता। आप सदकात करें, खैरात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं जब तुम सदका देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है। अल्लाह हाथों से पाक है, जो उसकी शान के लायक, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका ले लेता है। और फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा पालते हो ना, इस तरह रब तुम्हारे सदके को पालता है, तुम्हारे सदके को अल्लाह पालता है। शारे इन्हें हदीस कहते हैं ये पला हुआ सदका मिलेगा तुम्हें क़यामत वाले दिन, और ये सदका देने से आप ताकतवर हो जाएंगे, गरीब की मदद करने से ताकतवर हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आप जर्री हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे। आप छुपा के सदका करके तो देखें, रूह ताकतवर होगी, दिल ताकतवर होगा, सीना ताकतवर होगा, आपके मिजाज में रोशनी आएगी। किसी गरीब बहन भाई को देखे तो देखें तो सही, जब उसके आंसू बहते हैं तो यूं लगता है कि इन एक एक आंसुओं के कतरे में एक एक करोड़ दुआ शामिल है। ये काम करे तो सही, पर हमें भूलता जा रहा। गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, भूलता जा रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जमीन अल्लाह ने पैदा की तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ताला ने मीखे बना के, किले बना के पहाड़ जमीन के अंदर लगाए, पेवस्त की। फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि शायद सबसे ताकतवर मखलूक ही पहाड़ है। अल्लाह ने लोहा पैदा कर दिया, पहाड़ों को गोया काट के रख दिया। फरिश्ते समझने लगे सबसे ज्यादा ताकतवर ही लोहा है। अल्लाह ने आग पैदा कर दी, लोहा भी पिघला दिया। फरिश्ते समझने लगे शायद सबसे ज्यादा ताकतवर आग है। रब ने पानी पैदा कर दिया, आग भी बुझा के रख दी। फरिश्ते समझने लगे सबसे ताकतवर शायद ये पानी है। रब करीम ने हवा दिखाई, हवा ने पानी का रुख बदल दिया। फरिश्ते बार बार ताज्जुब कर रहे थे, तो रब करीम ने फरमाया कितना कुछ सोचोगे, मैं तुम्हें बता ही ना दूं सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। या अल्लाह बताया जाए तो फरिश्तों को मेरे रब करीम ने फरमाया इन सारी चीजों से ज्यादा ताकतवर तो मेरा वो बंदा है जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं चलने देता। वो बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा मजबूत आदमी है। वो ईद की नमाज पढ़ने जब निकलो ना, पलट के जरा लोगों के कपड़े एक दफा देख ही लेना। जब ईद वाले दिन सुबह आप निकला करें तो जरा देख ही लिया करें किस किस का रंग क्या है, आप थोड़ा गौर ही कर लिया करें। लेकिन हम ना अपनी जातों में इतने मस्त और महब हो जाते, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सा नीचे उतरे, थोड़ा सा लोगों का ख्याल करें, थोड़ा सा आप देखें इसी वतन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गरीबी उन्हें परेशान करती और उनकी खुददारी उन्हें आमादा करती है। वो कशकोले तलब भी नहीं फैलाते।
آپ خود سے تلاش کریں, آپ خود سے ڈھونڈیں, آپ مدد کا ذہن بنائیں, آپ دینے کا ارادہ کریں. دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا, اس کی جڑیں جنت میں. اس نے سخاوت تھام لی, گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں. اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا, بخیلی, اس کی جڑیں جہنم میں. اس نے اس کو تھام لیا, اس نے دوزخ کو تھام لیا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی. اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی, یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے. اصحاب صفہ بیٹھے, انہوں نے کھانا کھانا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے, اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے, جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے. فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا. ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ, بیاہ پہ, ولیمے پہ, عقیقے پہ, دعوت پہ, وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں. کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو, 3 کا 4 کھا لو, 4 کا 6 لوگ کھا سکتے. اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے. ہم نے اب کیا کیا ہے, ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی, تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں, اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی. تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے. میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں, آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے, جو ہمارا بنیادی کام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے, لعنتی ہے, جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی. جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے, کھانا لینے آ جائے, کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں. آپ کا لہجہ ٹھیک ہو. کپڑوں کی دعوت نہ کریں, آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں, انسانوں سے پیار کریں, اللہ کے بندوں سے محبت کریں. آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے, بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے, ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں, صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمارے اسٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. رب رسول کا فیصلہ کیا آیا, فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو, نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو. بلال یہی بیٹھے رہیں گے, صہیب یہی بیٹھے رہیں گے, عمار بن یاسر یہی بیٹھیں گے, سلمان فارسی یہی بیٹھیں گے. غرباء اسی مقام پہ رہیں گے, ان کو اٹھایا نہیں جائے. تو آپ یہ عید کا جو موقع ہے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس کے بعد جتنے مواقع ہیں, اپنے غرباء کو نہ بھولیں. اور آپ کو پتہ ہے رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں تو ڈبل ثواب ملتا ہے. اگر رشتہ دار غریب ہو تو ایک غریب کو دینے کا, ایک رشتہ نبھانے کا ڈبل اجر ملتا ہے. ہمارے اپنوں میں, بہن بھائیوں میں, چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں. ان چھوٹی باتوں سے ہمیں عقیدے کا, نظریے کا کسی جگہ اختلاف ہو تو بات اور ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے ویسے مسائل گھروں میں ہو جاتے ہیں تو ہم ان مسائل کی بنیاد پر اتنے دور ہو جاتے ہیں. اتنا وہ بد عقیدہ ہوا, نہ دین چھوڑ گیا, نہ کوئی اور مسئلہ ہوا, لیکن ہم نے اتنی دوریاں کر لی کہ بہت سارے لوگ ہمارے دسترخوان سے کھا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری جیب سے پل رہے ہیں, پر ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے, ان کو ہم قریب نہیں کرتے. تو بھائی جس سے بھی آپ کا لین دین بڑھے گا کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہو ہی جائے گی. اپنوں کو اپنوں سے دور نہ کریں, انہیں دے, انہیں نوازیں, ان کا خیال کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ ہو, عمر بھی لمبی ہو, وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. عید کے موقع پہ جن لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے نا, ان میں ایک اہم کردار کسائی کا ہے. صرف کسائی کو نہیں جلدی ہوتی, ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے کہ تو آ بھی جلدی اور اس کو بنا بھی جلدی. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمارا گوشت بھی بنا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ فون بھی سن رہا ہوتا ہے, کہہ رہا ہوتا ہے 20 منٹ میں آیا, 40 منٹ میں آیا. ایک تو جھوٹ پہ جھوٹ معاذ اللہ تعالیٰ, اور دوسرا اس جلدی میں نقصان کیا ہے, اس جلدی میں نقصان جانور کا ہے. جلدی سے اس کی کھال اتار دیں گے. بہت ساری جگہوں پہ جانور ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا پوری طرح,
اور فٹافٹ کرتے ہیں لوگ. یہ صرف کسائی کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہمیں بھی جلدی. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا رب تمہیں ہر معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے آرام پہنچاؤ، اس کو سلیقے کے ساتھ. ایک شخص نے بکری کے اوپر اپنا پیر رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی چھری تیز کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو اس بکری کو، یعنی تم پہلے چھری کو تیز نہیں کر سکتے تھے. اچھے طریقے سے اس کو آپ، اور مہربانی فرمائیں اناڑی لوگ یہ کام نہ کریں، وہ جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں، جانور اذیت میں آ جاتے ہیں. بالخصوص میں نے چند مقامات پہ اونٹ کو نہار کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں بڑی زیادتی کی، جانور تکلیف میں آتے ہیں، بڑی بڑی دیر تکلیف میں رہتے ہیں. آپ تھوڑا سا، اسلام نے 3 دن رکھے ہیں پورے،